بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں، لہذا جس جگہ یہ معیشت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کی ہوئی فرائض کو ترجیح ہوگی۔ بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا کہ طلب حلال بھی دین کا ایک حصہ ہے، یعنی روزی کمانا دین کا حصہ ہے، تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس روزی کمانے کے نتیجے میں اگر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں، حلال و حرام ایک ہو رہا ہے تو ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جواب دیتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو دین کا ایک حصہ ہے، یعنی روزی جو کما رہے ہیں یہ بھی تو دین کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، ان خاتون کا شوہر ڈاکٹر ہے، وہ کلینک کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب کلینک بند کر کے گھر واپس آتے ہیں تو گھر آ کر تینوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی عصر، مغرب اور عشاء۔ میں ان سے کہتی ہوں، عورت کہتی کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں۔ تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق سکھائی ہے اور یہ ڈاکٹری اور یہ کلینک جو کر رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں اور یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اب اگر ہم نے خدمت خلق کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیے، حلال کمانے کے لیے انہوں نے اولین دینی فریضے کو چھوڑ دیا، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فریضہ تو ہے لیکن بعد الفرائض ہے، لہذا اگر کسب معاش کے فریضے میں اور اولین دینی فرائض کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت دینی فریضہ غالب رہے گا۔ ایک لوہار کا واقعہ لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی، فقیہ اور محدث اور صوفی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ نوازشیں فرمائیں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا وہ ہمیں نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیا عمل کرتا تھا کہ اس کا درجہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوٹتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندر یہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہر لوہار ان کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔
کہ اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کوٹتا ہوں پھر رات کو تک کر سو جاتا ہوں، اس لیے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا نماز کے وقت کام بند۔ دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں اذان کی آواز اللہ اکبر آ جاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا لوہا کوٹنے کے لیے تو اس وقت یہ گوارا نہ کرتا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب اذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے ضرب لگانا میرے لیے درست نہیں۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر رشک آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوہار جو لوہا کوٹنے کا کام کر رہا تھا یہ بھی کسب حلال کا فریضہ تھا، اور جب اذان کی آواز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکار تھی۔ جس وقت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دوسرے فریضے کو جو کسب حلال کا تھا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہذا جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں اولین فریضے کو اختیار کر لو اور کسب حلال والے فریضے کو چھوڑ دو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنائیے، کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلط ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، بنگلہ کیسے بنے گا اور گاڑی کہاں سے حاصل ہوگی، اور اے اللہ ہمارے سارے علم کا مبلغ دنیا کو نہ بنائیے کہ جو کچھ علم ہے وہ بس دنیا کا علم ہے، اور اے اللہ نہ ہماری رغبت کی انتہا دنیا کو بنائیے کہ جو کچھ دل میں رغبت پیدا ہو وہ دنیا ہی کی ہو اور آخرت کی رغبت پیدا نہ ہو۔ بہرحال اس حدیث نے تیسرا سبق یہ دے دیا کہ کسب حلال کا درجہ دوسرے فرائض دینیہ کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے لیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا انہماک کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آدمی اسی دنیا کی فکر میں مشغول رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر انسان کے دماغ پر نہ رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے 3 سبق معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حلال رزق کمانا بھی دین کا حصہ ہے، دوسرا یہ کہ انسان حلال رزق کمائے اور حرام سے بچنے کی فکر کرے، اور تیسرا یہ کہ انسان اس معیشت کی سرگرمی کو صحیح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، اس لیے کہ اولین فرائض دینیہ کے بعد یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور ٹاپک ہے گناہ کی تہمت سے بچیے، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔